بسم اللہ الرحمن الرحیم. Highly respectable Maulana Tariq Sahib, Sajid Wali Sahib, and my dear Colonel Ishfaq Sahib, شاہین بچوں اور بچیوں, I was of different opinion when I came here. I just wanted to see Mr. Tariq, but I was not clear about this thing, that I have to talk with the youngsters of this and the youth of this nation. ہماری جو ایج ہے, اس ایج میں ہماری ایک جو کھانے پینے والی حوث ہے وہ کم ہو جاتی ہے, لیکن ایک خوراک قائم رہتی ہے, وہ یوتھ سے بات کرنے کا شوق. رانا صاحب نے تو یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے وہ یاد ماضی میں پہنچا دیا ہے, اور ان ہستیوں کی یاد مجھے تازہ کروا دی ہے کہ جن کا اگر میں ذکر نہ کروں تو شاید بات بن نہ پائے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. صبح پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک رب ذوالجلال کی ذات ہے جو مالک کل ہے, جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اس نے کائنات بنائی اپنے پیارے محبوب کے لیے, اور وہ بھی محبوب ہم کسی کو پسند کریں, کسی کی تعریف کریں, کسی کے بالوں کو دیکھ کر اس کا نام لیتے ہیں. اس رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر اس اپنے پیارے محبوب کی زلفوں کو واللیل کی زلفیں کہا, اور اس کے پیارے چہرے کو بددعا کا مکھڑا کہا. اب آپ اس رب کی محبت کا اندازہ لگاتے ہیں. انہوں نے ایک چبوترا تھا چھوٹا سا, کیونکہ وہ رب نے جب ان کو پڑھانے کی بات کی تو اقرا سے سٹارٹ کیا. اس رب نے اس اپنے پیارے محبوب کو جب پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تو وہ صرف ایک اقرا سے سٹارٹ کیا, اور پھر ان کو یہ کہا کہ میرا یہ پیغام پوری انسانیت کے اندر پھیلا دے. اور انہوں نے یہ پیغام پھیلانے کے لیے جس ایک چبوترے کا انتخاب کیا اس کا نام صفا تھا. اس چبوترے سے یہ کہانی سٹارٹ ہوئی. پھر جب ہم علم کی دہلیز پہ آئے تو ہم نے سوچا کہ اس پیارے نبی کے اس پیغام کو, اس مشن کو آگے کیوں نہ پہنچا دیا جائے. تو سرگودا کے اندر پہلے ایک صفا کالج کا انتخاب کیا گیا, اور کلب روڈ کے اوپر ایک جگہ لے کر 93 کے اندر, کیونکہ ہمارے پیر مرشد جناب چودھری حمید صاحب 93 میں ریٹائر ہوئے, تو 93 میں ہی ہم نے اس کو بنانے کا فیصلہ کیا. تو پھر اللہ نے کرم کیا کیا کہ فیڈرل بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن تھی. پہلے سال ہی ہاجرہ ایک بچی نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا, اور وہ بچی بھی بھلوال کی رہنے والی تھی, 8 چک کی بچی تھی. تو نتیجہ یہ ہے کہ صفا پورے پاکستان کے اندر اس کا ڈنکا بج گیا. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو اس کا ہم نے نام ایسے پہ بیسیکلی چوئی صاحب نے رکھا تھا ٹیلنٹ پول کا نام. ٹیلنٹ پول کا مطلب کیا تھا کہ غریبوں کو ضائع ہونے سے بچائیں, ذہین بچوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. ان غریب بچوں کو ہم نے دنیا کے اندر لیڈر کیسے بنانا ہے, غربت کو راستے میں نہیں آنے دینا. کوئی بچہ یہ نہ کہے کہ وہ عقل سلیم جو رب ذوالجلال نے مجھے دی, میں اس عقل کی موجودگی کے اندر بھی اپنی غربت کی وجہ سے اپنی منزل حاصل نہ کر سکا. تو اس لیے ہم نے اس کو ٹیلنٹ پول بنایا. جو قومیں اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتی ہیں, جو لیڈر اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں, وہی زندہ رہتے ہیں. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے ریلی
کہ رانا صاحب نے بلوال کے اندر اسی صبح کا انتخاب کیا. اس صبح کا انتخاب کرنے کے اندر انہوں نے چوہی صاحب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ملک یوسف صاحب کا نام لیا. میرا ان کے ساتھ بڑا پیار، بڑا ٹائم گزرا ہے. ڈاکٹر ملک یوسف وہ بندہ تھا کہ جو پاکستان سے نکلا، وہ لندن میں گئے، انہوں نے فزکس کے اندر پی ایچ ڈی کی. اس فزکس کی پی ایچ ڈی کے اندر پاکستان میں اٹامک کمیشن بنانے والا پہلا آدمی ڈاکٹر منیر جو ہے وہ ان کا ہم سفر تھا. اور پھر جس بندے نے ہمیں آج انڈیا کے مقابلے میں سر اٹھا کے فن سکھایا ہے وہ ڈاکٹر قدیر و سمر مبارک من تھا. ڈاکٹر سمر من جو تھا جناب وہ ڈاکٹر یوسف صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا اور بنایا. ان کے ساتھ صبح کا سفر شروع کیا تھا اور اسی ٹیلنٹ کی قدر کرتے رہے. آج میں جب دور جدید کی بات کرتا ہوں، میں آج آپ کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا پیغام آپ کو دے دوں. بیٹے یہ جو ڈبی ہے اس نے world has been transformed into a village. پوری دنیا اب ایک گاؤں بن چکی ہے اور وہ سارا اس ڈبی کے اندر آ چکا ہوں. گوگل آنٹی جو ہے وہ اب پرانی چیز ہو گئی ہے. اب چیٹ جی پی ٹی جب آیا ہے تو اس نے دنیا کے رنگ کو ایک اور تبدیل کر دیا. ایک طرف وہ عقل سلیم ہے جو رب ذوالجلال نے دی ہے. 27ویں پارے کے اندر سورۃ رحمان کے اندر اس رب نے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر کیا ہے. وہ رب تو ایک دفعہ بھی کہہ دے تو کافی ہے، لیکن اس رب نے بار بار اس کا ذکر اس کے اندر کیا. وہ اس لیے کہ یہ جو دو آنکھیں جس کے ساتھ تو دنیا کو دیکھ رہا ہے، اگر میں جدھر پیدائشی طور پہ نابینا پیدا کر دیتا تو نے میرا کیا کر دینا. یہ دو ہاتھ جس سے تو للکار کے باتیں کر رہا ہے، اگر یہ میں تیرے دو ہاتھ تجھے دیتا ہی نہ تو نے میرا کیا کر دینا. یہ دو ٹانگیں جن پہ تو چل کے دنیا کا سفر طے کر رہا ہے، اگر میں تجھے یہ دو ٹانگیں ہی نہ دیتا تو نے میرا کیا کر دینا تھا. سو وہ بندے کو یہ بتاتا ہے کہ تو ہے کیا اصل. اب یہ بندے پہ منحصر ہے کہ وہ جو یہ تار ہے چھوٹی سی ہلتی ہے اور سڑک پہ خوبصورت انسان 9 فٹ کا جا رہا ہوتا ہے، اس کی شکل دیکھ کے رشک آتی ہے، لیکن اس کی یہ تار اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. اور پھر آپ جیسے نوجوان اسے پتھر بھی مارتے ہیں. اس رب کا شکر ادا کہ اس نے آپ کو تمام نعمتیں دے کر پیدا کر دیا. اب جب پیدا کر دیا تو پھر اب کام آگے کس کا ہے؟ وہ ان جیسے لیڈرز کا کام ہے. یہ جو بنانا چاہیں بنا سکتے. یوتھ اس وقت ایک ایسٹ ہے دنیا کا، اور پاکستان کے اندر تو 70% یوتھ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ اپنی غربت کا رونا روتے ہیں. کامنلی بچوں سے پوچھو، کہتے پڑھ لکھ کے کرنا کیا. میرا باپ تو مزدوری کرتا ہے، میری ماں تندور پہ روٹیاں لگاتی ہے، میں تو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میرے باپ کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. وہ ہر بندہ اپنی غربت کا رونا رو رہا ہے. لیکن اقبال کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. پھر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ زمانہ گزر گیا جب چودھری کا بیٹا ہی چودھری پیدا ہوتا، جب بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ پیدا ہوتا. عام میں سے ہر بچہ بادشاہ بن سکتا ہے. وقت کے زندگی میں جینے کا فن سیکھا. اور وہ دور جدید کے اندر اب فن کیا ہے؟ جیپنیز نے کسی زمانے کے اندر ایجوکیشن کی تعریف کی تھی ڈیفینیشن، اور وہ تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دا پرپز آف ایجوکیشن از نالج، علم حاصل کرنا. پھر یہ ڈیفینیشن چینج ہو گئی. پھر انہی جیپنیز نے کہا دا پرپز آف ایجوکیشن از ناٹ نالج، دا پرپز آف ایجوکیشن از اسکل اینڈ نالج. پھر یہ بھی ڈیفینیشن چینج ہو گئی. پھر وقت آیا تو انہوں نے کہا دا پرپز آف ایجوکیشن از ناٹ اسکل اینڈ نالج، دا پرپز آف ایجوکیشن از ٹو انرچ کوکورو.
It is a Japanese word which means the character development. وہ نوجوان جو علم حاصل نہ کرے وہ کچھ نہیں ہے. وہ نوجوان جو سکل حاصل نہ کرے وہ کچھ نہیں ہے. اور وہ نوجوان جس کی تربیت کے اندر کہیں کمی رہ گئی ہے وہ کوئی یوتھ نہیں ہے, وہ ضائع ہو جاتی ہے. یورپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ یورپ آدمی اسی بات پہ رو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے یوتھ کو علم دے دیا لیکن اس کی تربیت کا کھانا خالی رہ گیا. شراب پیتا ہے تو سڑک پہ گرا پڑا ہے, وہ ہیروئن کھاتا ہے جناب تو سڑک پہ گرا پڑا ہے. ماں کا پتہ نہیں ہے, باپ کا پتہ نہیں ہے, بہن کا پتہ نہیں ہے, بھائی کا پتہ نہیں ہے. سو تربیت کے عمل کے اندر کہیں کمی رہ گئی. یہ ساری باتیں اب جب کور ہو گئی, وہ ادارہ جو تعلیم بھی دے رہا ہو, جو ادارہ تربیت بھی کر رہا ہو, اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس سکل بھی ضروری. دور آیا پڑھو جی میڈیکل کرو, ڈاکٹروں کا رش لگ گیا. وقت آیا انجینئرنگ کرو, انجینئر کا رش لگ گیا. وقت آیا ایم بی اے کرو, گلی گلی کے اندر ایم بی اے آ گیا. وقت آیا گلی گلی کے اندر پی ایچ ڈی کرنا شروع ہو گئے. اب دور جدید کا پرابلم کیا آیا ہے, وہ ہے بے روزگاری. امریکہ کے اندر اس وقت سب سے بڑا جو نعرہ لگ رہا ہے کہ بچے کو پڑھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو کہتے ہیں پڑھ لکھ کے کرنا کیا ہے؟ ڈگری لے کر وہ آتا ہے ڈاکٹر اقبال کے پاس, کہتا ہے مجھے جاب دو. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نو نیڈ ٹو یو ٹو کم ان مائی آفس. I am in search of those people who can become the leaders. I am in search of those people who become the entrepreneurship leader in the market. I am in search of those people who realize the importance of the IT education, because towards one side there is your mental approach, but at the same time in competition in the market there is an artificial intelligence. Artificial intelligence is going to redefine the boundaries of the world. اسے دنیا کا نقشہ چینج کر دیا. آپ کہتے ہیں میں نے جناب اس میر بازار کے اندر دکان کھول لی ہے. وہ کہتے ہیں کیوں کھول لی ہے؟ آپ امیزون کی دکان کیوں نہیں کھولتے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک پرنٹ بنانا چاہتا ہوں, میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں. وہ کہتا ہے گرافک ڈیزائننگ کے اندر جا کر دنیا کے اندر ایڈونچر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں گھر کے اندر خوبصورت کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ کا فن کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ دنیا کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. بچہ کہتا ہے میرے پاس جاب نہیں ہے. کون کہتا ہے جاب دینے والا وقت تو گزر گیا. گورنمنٹ تو خود کنگال ہوئی پڑی ہے. آئی ایم ایف کے ہاتھ جا کر کنگال جا کے ٹوکرا لے کر جا رہی ہے, اس میں پیسے ڈالو. بھکاری کرتا کیا ہے؟ وہ جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے 5 روپے دے دو. جب قومیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب کہ انہوں نے بھکاری کا باؤل تو رکھ دیا ہے کہ اس کے اندر پیسے ڈالو, ہم نے روٹی کھانی ہے. نوکری ختم ہو گئی. اس کا توڑ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو رانا صاحب نے لکھا ہے. مجھے آج افسوس ہے کہ مجھے یہ پتا ہوتا تو شاید میں ارینج کر دیتا. میں پورے بلوال کو ایک پنڈال کے اندر اکٹھا کرتا اور پھر میں بلوال کو بتاتا کہ وہ جو 2 مربع زمین پہ گھوڑی کا پاس اسکیم کے تحت آیا تھا گجرات سے, سیالکوٹ سے, آج اس کے مربع ختم ہو گئے ہیں. آج اس کا مالٹا جو ہے وہ مر رہا ہے. وہ سٹرس بیلٹ کیلیفورنیا لے گیا ہے. وہی چودھری اب اپنے بچے کو باہر بھیجنے کے لیے تیار ہے. وہ لندن کی گلی پہ جا کے برگر بیچے گا. وہ امریکہ کے اندر جا کے ٹیکسی چلائے گا. کہاں گئی وہ چدراہٹ؟ نہ گورے سکندر, نہ ہے قمر دارا, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. وہ زندگی بدلتی جا رہی. اس کا پہلا جھٹکا دنیا کے اندر کووڈ کے اندر آیا. کووڈ نے ایک احساس دلوا دیا کہ بڑے دنیا بدل رہی ہے. جو تم کہتے ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, ہو سکتا ہے تو اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ ملانے سے کترا رہا ہو کہ کیا ہے جی باپ کو کووڈ ہوا ہے. تیری ماں سامنے مر رہی ہے, تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ جی اس کو کووڈ ہوا ہے. فزیکل انفراسٹرکچر کی امپورٹنس کو زیرو کر دیا, اس کو اوپر لے گیا کہ آؤ آن لائن کی پڑھو, کاروبار کرنا ہے آن لائن پہ کرو, پڑھنا ہے آن لائن پہ پڑھو. مائنڈ کو چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ آپ کہیں گے میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, مشین میں سے پرچہ نکل آئے گا, یہ تمہاری دوائی ہے. ڈاکٹر از ناٹ دیئر.
This is the cherry to the new world. Now those people will survive. Those institutions will survive. Those people can only do who are the missionary like this person. یہ ٹیچر ہے. میں آپ کو بات بتا دوں, میں بیٹے پاکستان کو چند بندوں میں سے چند بندوں کا نام ہے, آپ 15 20 30 لے لیں, کہ جس نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں کام کیا, پروونشل گورنمنٹ میں کام کیا, فیڈرل گورنمنٹ میں کام کیا, اٹانومس باڈی میں کام کیا, ناؤ ان دا پرائیویٹ سیکٹر, اور پھر وہ بھی نیچے نہیں, اپنے ہیرارکی کے اندر. میں نے ٹیچنگ کی ہے, انٹر کو پڑھایا ہے, بی ایس سی کو پڑھایا ہے, بی ایس کو پڑھایا ہے, ایم ایس سی کو پڑھایا ہے, ایم فل کو پڑھایا ہے, پی ایچ ڈی کو پڑھایا ہے, لاکھوں کی ٹریل نکال چکا ہوں اپنے ہاتھوں سے. اور مینجمنٹ کا کوئی ایسا پرویو نہیں ہے جہاں پہ مجھے کوئی حسرت ہو کہ میں نے کام نہیں کیا. میں ایڈمنسٹریشن کی ساری سیٹیں دیکھ چکا ہوں. اب ایک ہی مشن ہے صرف کہ یار اگر میرے اوپر رب نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو میں قوم کا کانڈکٹ چینج کر دوں, میں یوتھ کو اسے رخ تو کر دوں. کوئی آیا کہتا ہے میں نے تبدیلی کر دینی ہے. کس کی تبدیلی کر دینی ہے؟ ذات کی تبدیلی کی, دوستوں کی تبدیلی کی. یوتھ کی تو کوئی تبدیلی نہیں کی. گورنمنٹ آتی ہے کہتے ہیں یوتھ کو بدل دیں گے, کوئی نہ بدل سکا. اگر بدلے گا تو مولانا طارق ہی بدلے گا. کیوں؟ میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں پھرا ہوا ہوں. میں نے خود کالج بنائے ہیں, میرے ہاتھوں سے اپروول ہوئی ہے. سرگودا کے اندر پہلا پنجاب کالج جب اس کی نیٹ رکھی تھی, اس کا پہلا این او سی میرے ہاتھ سے جاری ہوا. میرے کمرے میں داخل ہو گیا, میرا نام ہے, ایم کام میں نے کیا ہوا, میں لاہور سے آیا ہوں, مجھے یہ اپلیکیشن ہے, مجھے اجازت دے دیں. یہ سارے ادارے میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے. رزلٹ ایک ہی نکلا ہے کہ اب مارکیٹ کے اندر سب سے بڑا جو فراڈ ہو رہا ہے, بزنس مین آ گیا ہے تعلیم کے اندر. بزنس مین نے تعلیم کیا دینی ہے؟ وہ تو نوٹوں کے چکر میں پھر رہا ہے کہ میں نے یوتھ کی جیب میں سے پیسے نکالنے کیسے ہیں. یوتھ کو تبدیل وہ کرے گا جو بنیادی طور پہ تعلیم سے وابستہ ہے, جس کے اندر مشن ہے, جو اپنی جیب نہیں بھرنا چاہتا, یوتھ کی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے زندگی کے اندر شاید سرگودا کے تمام اداروں میں پھر چکا ہوں. سپیریئر کا, کیونکہ میں خود ہیڈ ہوں سپیریئر یونیورسٹی کے اندر, یہ میں باتیں کرتا ہوں. لیکن مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں قسم بھی اٹھا دوں تو میں غلط نہیں. میں قسم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ڈاکٹر اقبال از ناٹ اے کامن مین. اگر ڈاکٹر اقبال اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے, میں نے کسی کالج یا کسی حویلی کے اندر پہلی دفعہ یہ الفاظ سنے جو یونیورسٹیوں میں بولے جاتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, گرافک ڈیزائننگ جناب, فری لانسنگ جناب, مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. دنیا جا ہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نہیں رہی. اور اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی آئیکن یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریچنل. یہ بات چھوڑ دیں کہ آج یہاں پہ 10 بیٹھے ہیں, میں 10 سے کہتا ہوں کہ آج کے سال کے بعد یہاں پہ 10 لاکھ بندے تلاش میں دیتے ہوں, لیکن فیوچر اسی میں ہے, دنیا بھی اسی کی تلاش میں ہے. ہارورڈ یونیورسٹی جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اس نے پہلی دفعہ انٹرپرینورشپ کا نعرہ لگایا, یہ جو آپ کر رہے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہی ہے. داخلہ لینے کے لیے اربوں روپیہ چاہیے. انڈیا جس کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں, اس نے پنکشا یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی کی ڈپلیکیٹ بناتے ہوئے پہلی دفعہ بنائی ہے, اور ان کے بزنس مین نے بنائی ہے. اور انہوں نے کہا چھوڑے, یوتھ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, اب ہم نے یوتھ کو کدھر لے کر جانا ہے, وہ یہی کام جو آپ کر رہے ہیں. اور یہی نعرہ میرا ہے سپیریئر یونیورسٹی سرگودا کے اندر. آپ کبھی تشریف لائیں, یو آر دا موسٹ ویلکم. میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میرے پاس اگر آپ آئیں گے تو یہی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے دنیا اپنے بچوں کو بتا دیا ہے, میں نے کسی کو نوکری نہیں کرنے دینی. میں نے تجھے یہ سکھانا ہے کہ اپنے باپ کے بزنس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے انکیوبیٹر کی تھیوری لے رہا ہوں ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے, اور وہ پہلا انکیوبیٹر میں نے سپیریئر یونیورسٹی میں بنایا. میں نے اسے بچے کو بتا دیا کہ آپ نے میرا کیا پرابلم ہے. سرگودا کے اندر ابھی تک اوبر کیوں نہیں آ سکی, سرگودا کے اندر کریم کامیاب کیوں نہیں ہو سکی, کیا ہے اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں ضرورت. ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر اس کے اندر بنانا ہے. اس بندے نے کریم اور اوبر بنائی, اور لاہور کے اندر بیٹھ کر ہر بندہ رکشے پہ بیٹھنے کی بجائے اوبر پہ بیٹھ گیا. سرگودے کا سارا پانی سلائن ہو چکا ہے, آرسینک اس کے اندر آ چکی ہے, اور آرسینک کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ہی پانی آپ پیتے ہیں آپ کو معدے کا السر شروع ہو جاتا ہے, آپ کی انتڑی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. آئیں میدان کی طرف, لگائیں آپ واٹر. کرنل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کرنل صاحب کا میں چاہتا ہوں, کرنل صاحب میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. کرنل صاحب فوجی فاؤنڈیشن کے پرنسپل رہے ہیں. آپ یہ فوجی ڈی پی ایس سرگودا کے پرنسپل ہیں.
یہ سرگودا کے اندر پہلی دفعہ نہر کے کنارے کے اوپر سب سے خوبصورت پلانٹ اگر پانی کا لگایا تو وہ کرنا صاحب نے لگایا پانی کا پلانٹ، پورا سرگودا پانی خریدنے کے لیے ضروری ہے، تو دنیا بچے کی کام ہے۔ یہ وہ ایونیوز ہیں جس پہ اب بچے کو جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چار چاند اور لگائے۔ رانا صاحب نے وہ کام کر دیا ہے جو میرا خواب تھا، اور مجھے امید ہے کہ یہ خواب کی تعبیر بہت جلد بلوال کے اندر اگر ڈنکا بجے گا تو وہ رانا طاہر کو بجے گا۔ تھینک یو۔